آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. منبر نور پر جلوہ فرما باوقار علماء اکرام، حفاظ اکرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پیشتر آپ نے بہترین خطاب سماعت کیا کہ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ سب مجھ سے اچھے ہیں. حضرات، میں نے پڑھا ہے کہ جس قبرستان کے پاس سے کوئی طالب علم، حافظ قرآن یا عالم گزر جاتا ہے تو رب کریم ان کے صدقے میں مردوں پر سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. تو آپ کے اس بستی میں سب موجود ہیں. بہرکیف آئیے کچھ جاننے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم تمام حضرات آقائے نعمت، صاحب قبا قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، امام الانبیاء، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ فقس پناہ میں درود پاک قادیہ پیش کرے اور پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام وائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میرے اعلیٰ حضرت کا یوم منایا جا رہا ہے، ان کی یاد منائی جا رہی ہے. یہ تو ان کے نام سے منسوب ہے، اس لیے لوگ ان کو یاد کرتے، بلکہ ہم اہل سنت و جماعت ہر اسٹیج پر ان کو یاد کرتے ہیں. جبکہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ خود اتنی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت کے آپ ہوتے ہیں، پھر آپ اعلیٰ حضرت کا نام کیوں لیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاتھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا نہیں. ہاتھی کی آنکھ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور کان بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے کان کے اندر ایک خاصیت ہے، چاہے تم رات میں 2 بجے اٹھ کر کے دیکھو تو ہلتا ملے گا، دن میں اگر دیکھو تو ہلتا ملے گا. کان کیا پورے بڑے بڑے پنکھے جو ہاتھ میں چلنے والے نہیں، اس ٹائپ کے کان تو وہ ہلتے رہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھی کو سب سے بڑا خطرہ مکھی یا مچھر سے، تو قدرت نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کانوں کے ذریعے تاکہ وہ مچھر مکھی کو بھگا سکے. اور ہم امام احمد رضا کا ذکر ہر محفل میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ دیوبندی وہابی ان کے نام سے اٹھ کر کے چلے جائیں. عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضور اجومی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. شاعر کہتا ہے کہ احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے، احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں. اے عاشق رسالت سرکار اعلی حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے. حضرت محترم اعلی حضرت کی یاد منانا بھی بہت بڑی بات ہے. لوگ اعلی حضرت کو کیا سمجھیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ لوگ ان کی شاعری کو نہیں سمجھ سکتے. ہر انسان اعلی حضرت کے شعر کو نہیں سمجھ سکتا. اعلی حضرت کا ایک بڑا مشہور کلام ہے کہ ان کی مہک نبی کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بساط. آپ کی نظر میں یہ صرف ایک شعر ہے، لیکن اہل علم سے پوچھو تو حدیث پاک کا مفہوم ہے. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے
صحابہ آقا کی تلاش میں نکلتے تھے تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے بلکہ اس کی خوشبو کے سہارے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک پہنچ جائے. اور میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا ہے دریا بہا دیے ہیں دلوے بہا دیے ہیں. مسلم شریف کی ایک حدیث اہل علم موجود ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میری امت کو بخش دے. میرے آقا پھر فرماتے ہیں کہ مولا میری امت کو بخش دے. اتنا فرمانے کے بعد میرے آقا زارو قطار رونے لگے. میرے آقا زارو قطار رونے لگے. ادھر آقا روتے ہیں, ادھر اللہ عز و جل جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل جاؤ پتہ کرو کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے. جبکہ اللہ عالم الغیب ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. جبرائیل آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, دریافت کرتے ہیں, پھر آقا کریم کی بارگاہ سے اللہ عز و جل کی بارگاہ, پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ آپ اپنی امت کے بارے میں بے چین و بے قرار نہ ہو. رب فرماتا ہے میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے وہ شعر لکھا نا, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بخشا. ذات محترم ایک بات بتاؤ, اس میں بریلی کون کون گیا؟ بہت کم لوگ گئے. اچھا اجمیر شریف کتنے لوگ گئے؟ ماشاءاللہ بہت لوگ گئے. یا اللہ جو اجمیر نہیں گیا انہیں اجمیر پہنچا دے, اور جو اجمیر ہویا ہے انہیں اجمیر والے کے صدقے میں مدینہ پہنچا. حضرت محترم تو میں بھی ایک بار اجمیر شریف گیا تھا, بہت بار گیا ہوں, لیکن ایک بار ایسا اتفاق ہوا تھا کہ میں اجمیر شریف کی سرزمین پر جب پہنچا تو 2 دن میں نے وہاں پر قیام کیا. میں دروازے سے باہر آ رہا تھا, ایک دروازہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, بلند دروازہ. ہاں دیکھیے ایک آواز ہے, ایک ہی آدمی اس میں مجھے سمجھدار نظر آ رہا ہے کہ جس کی آواز مشتق آ رہی ہے. دیکھو یہاں پر بیٹھے ہو تو بیٹھنے کا ثواب مل رہا, سننے کا بھی ثواب مل رہا, اگر سبحان اللہ بولو گے تو بولنے کا بھی ثواب مل رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کون سا دروازہ ہے؟ بلند دروازہ. تو میں بلند دروازے سے آ رہا تھا اور ایک 30 میں 6 کم, سمجھتے ہیں نا, 30 میں 6 کم اندر جا رہا تھا. تو مجھے دیکھ کر کے کہنے لگا مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے سوچا یہ نابینا ہے کیا, بارگاہ سے آ رہا ہوں, پھر بھی پوچھ رہا ہے کہاں سے. میں نے کہا سرکار کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. تو کہنے لگا کیوں آئے تھے؟ میں نے کہا مانگنے آیا. مانگنے آیا. تو کہنے لگا ملا؟ میں نے کہا ہاں ملا. کہنے لگا کتنا ملا؟ میں نے کہا 19 سے زیادہ ملا. ہم اہل سنت والجماعت کو اللہ والوں کی بارگاہ سے 19 سے زیادہ ملتا ہے. جس کو اس کو ملتا ہے ہاتھ اٹھا کے بولتے سبحان اللہ. تو میں نے کہا 19 سے زیادہ ملا. تو بولا کتنے دن میں ملا؟ میں نے کہا 2 دن میں ملا. تو کہنے لگا میں تو 15 دن سے مانگ رہا ہوں, مجھے نہیں ملا. میں نے کہا ہم سنیوں کے پاس ایک راشن کارڈ ہے, آپ لوگ کے پاس ہے راشن کارڈ؟ اس پہ کیا ملتا ہے؟ راشن ملتا ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کے پاس ایک ایسا راشن کارڈ ہے جس پہ کسی بھی بارگاہ میں لے کے چلے جاؤ اس بارگاہ سے مل جاتا ہے. جانتے ہو راشن کارڈ کہاں بنتا ہے؟ آپ کہو کہ تھانے میں بنتا ہے, آپ کے ڈسٹرکٹ میں بنتا ہے نا, سب کے ڈسٹرکٹ میں بنتا ہے نا, لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا راشن کارڈ بریلی میں بنتا ہے. کہاں بنتا ہے؟ بریلی میں بنتا ہے. اور اس پر مسلک اعلیٰ حضرت کی مہر لگائی جاتی ہے. اس راشن کارڈ کو لے کر کے کسی بھی بارگاہ میں چلے جاؤ فوراً مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذات محترم کیوں نہ ہو یہ وقار, کیوں نہ ہو یہ بلندی سرکار اعلیٰ حضرت. میرے اعلیٰ حضرت میرے وہاں 3 مرتبہ تشریف لائے اہل امداد. پہلی مرتبہ تب آئے جب آپ تقریباً 13 کچھ سال کچھ مہینے 13 سال کچھ مہینے کے تھے اس وقت. ہے کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کے دادا رضا علی خان علیہ رحمت و رضوان میرے جد امجد سرکار فضل رحمہ کے بڑے چہیتے ہوئی. رضا علی خان اعلیٰ حضرت کے دادا میرے جد امجد سرکار فضل رحمہ کے بڑے چہیتے ہوئی. تو جب انہوں نے سنا کہ میرے دادا گنج مراد آباد شریف سے مرید ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت پہ پہلا سفر کیا, گنج مراد آباد شریف پہنچے.
پہنچے تو چپلیں اتار لی. کون اتارتا ہے آج؟ غریب نواز کے وہاں جاتے ہو پھٹکتے ہوئے چلے جاتے ہو اور بھی کہتے ہو آج مجھے ملا نہیں. دیکھو بزرگوں کا طریقہ. سرکار فضل رحمہ کے دیار میں پہنچے تو چپلیں اتار لی. بارگاہ میں پہنچے تو خادم سے ملاقات کی. کہا حضور سے ملاقات کرنی ہے. تو خادم اندر گیا. سرکار فضل رحمہ اس وقت آرام فرما رہے. کہا کہ حضور کوئی احمد رضا ہے. لوگ میرے آقا کے علم غیب پر شک کرتے ہیں. دیکھو اللہ عز و جل نے آقا کریم کے صدقے میں اللہ والوں کو بھی علم غیب بتایا. ابھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی, دیکھا نہیں تھا. خادم سے کہا وہ یہاں کیا لینے آئے؟ وہ تو خود عالم, ان کے والد عالم, ان کے دادا عالم, وہ یہاں اس فقیر کے پاس کیا لینے آئے؟ خادم باہر گیا, پھر اندر آیا, عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کی زیارت کے لیے آئے. اچھا بلاؤ. میرے اعلیٰ حضرت حجرہ مبارکہ میں تشریف لائے. اس طرح دونوں زانوں پہ بیٹھے جیسے ہم نماز میں بیٹھا کرتے. ان کے اس ادب کو دیکھ کر کے, اس محبت کو دیکھ کر کے سرکار فضل رحمہ فرماتے ہیں احمد رضا موری جی معاوت ہے اپنی ٹوپیاں اتارو اور تمہیں سر پہ دھر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مسلک اعلی حضرت محبت عشق محبت. سرکار فضل رحمہ فرماتے ہیں احمد رضا مجھے جی معاوت ہے کہ اپنی ٹوپیاں اتاروں اور تورے سر پہ دھر دوں. سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی ٹوپی اتاری. سرکار فضل رحمہ نے اپنی نورانی ٹوپی اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھی اور ان کی ٹوپی لے کر کے خود رکھ لی. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے تحفہ دینے لینے. خود لے کر کے رکھ لی. اچھا یہ استاد بیٹھے ہوئے بچے کو پڑھاتے ہوں گے, کبھی کبھی ہمامہ بھی باندھتے ہوں گے, باندھتے نا. جب استاد اپنے شاگرد کے چہرے پر سر پر امامہ باندھتا ہے تو چہرے پہ ایک بار اپنی طرف کر کے ضرور دیکھتا ہے امامہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اچھا لگ رہا ہے, صحیح سے بندھا ہے کہ نہیں بندھا ہے. تو میرے فضل رحمہ نے سرکار اعلیٰ حضرت کے چہرے کو اپنی طرف گھمایا, دیکھا, مسکرائے, ایک جملہ عطا کیا کہ احمد رضا جاؤ, جیسے یہ ٹوپیاں چمکت ہے ایسے تم ساری دنیا میں چمک جاؤ. سرکار اعلیٰ حضرت کو وہ دعا دی, ٹوپی دی. دوسری مرتبہ میرے اعلیٰ حضرت گنج مراد آباد شریف کب آئے؟ مرید ہونے کے لیے. کون اعلیٰ حضرت پانی کے اقسام پر جب لکھنے کو آ جائے تو 100 سے زیادہ اقسام لکھ دیے وہ سرکار اعلیٰ حضرت. جب مرشد چننے کی باری آئی ہوگی تو کسی ایسے ویسے کو چننے کے لیے نہیں گئے. سرکار فضل رحمہ کی بارگاہ میں گئے, کہا حضور مرید ہونا. کہا اچھا, کہا مگر تمہارا حصہ تو مہرانہ میں تمہارا حصہ مہرانہ میں رکھا ہے اور سید آل رسول تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تاریخ کے حوالے سے اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جب میرے اعلیٰ حضرت مہرانہ گئے تو سید آل رسول ٹہلتے ہوئے ملے اور فرمایا احمد رضا اتنی دیر کہاں لگا دی. دوسری مرتبہ تب آئے. تو تیسری مرتبہ تب آئے. محمد رحمہ کے ایک مرید ہیں جنہیں دنیا وسیع احمد محدث صورتی کے نام سے جانتی ہے. ان کے بیٹے کی بارات گنج مراد آباد آئی تھی. اس بارات میں میرے اعلیٰ حضرت ایک باراتی کے طور پر شامل ہونے کے وہ شخصیت جو دن بھر کتابیں لکھا کرتی ہو, کتنے مشکل میں انہوں نے وقت نکالا ہوگا, اس شادی میں شرکت کی. تو بارات کو رات میں قیام کرنا, لیکن جب نکاح ہو گیا سب کھا پی چکے تو سرکار اعلیٰ حضرت نے باراتیوں سے کہا ایسا ہے سب کام تو ہو گئے, صرف رخصتی باقی ہے. جہاں صبح رخصتی کراؤ گے وہاں شام رات میں کرا لو. ہم لوگ نکل چلتے ہیں, صبح انشاءاللہ بریلی پہنچ جائیں گے اور مجھے مدرسہ بھی دیکھنا. تو اعلیٰ حضرت کو سب مانتے تھے, سب تیار ہو گئے, رخصتی ہو گئی. بارات جب لے کر کے بس چلی تو ہمارے وہاں ایک نانا مئو کا جنگل کہلاتا ہے, اب تو آبادی ہو گئی. جب وہاں پر بس پہنچی تو ڈاکوؤں نے گھیر لیا, بس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا. تو ساری انگلیاں میرے اعلیٰ حضرت کی طرف پکڑنے لگی کہ مولانا کو بہت جلدی تھی. اور اکثر ہم مولانا لوگ جب کہیں تقریر میں جاتے ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ رات میں نکلے اور صبح مدرسے پہنچ جائے. ضروری بھی ہے کیونکہ ڈیوٹی بھی دینا ضروری ہوتی ہے.
ساری انگلیاں میرے اعلیٰ حضرت کی طرف جب اٹھنے لگی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم لوگ ٹھہرو میں بات کروں. میرے اعلیٰ حضرت بس سے اترے, ڈاکوؤں سے گفتگو کی. کیا گفتگو کی کہ سنو تم بارات لوٹ لو گے, لوٹ جائے گی, میرا کچھ نہ جائے گا. ہم سرکار فضل رحمہ کے دیار سے بیٹی بیاہ کر کے لیے جا رہے ہیں. دنیا جب تانے دے گی تو سرکار فضل رحمہ تک بات پہنچے گی. ان کی گفتگو سے ڈاکو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہتھیاروں کو پھینک دیا اور کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان گنج عظمت الرحمن. حضرات محترم, یہ بڑی شخصیتیں یہ سب جانتے ہیں, دلوں کا حال یہ لوگ جانتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں پیر جب کسی کو بناؤ تو پیر کے اندر کم سے کم 3 چیزیں ضرور دیکھا چاہیے. علمی صلاحیت ہونی چاہیے, تاکہ اتنی علمی صلاحیت ضروری ہے کہ مسئلے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے. نمازی ہو اور سنی صحیح العقیدہ ہو, سب سے زیادہ ضروری ہے. اس چیز کی بارے میں بہت دھیان رکھیں. بہرکیف آپ لوگوں نے یہ دن منایا, بہت اچھی بات. میں کہتا ہوں جتنے بھی ولی اللہ ہیں ان سبوں کی یاد منائیں. جانتے ہو آج دنیا جہان میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے, جنائی جاتی کہ نہیں منائی جاتی؟ سرکار غوث پاک جو ہیں اس نیاز کو آقا کریم کی طرف سے کیا. اللہ کے پیارے محبوب کی یاد میں 11ویں منایا کرتے تھے, لنگر کیا کرتے بہت بھائی. لیکن جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے 11ویں سرکار کے غوث پاک کی طرف کر دی, ان کے نام سے. اسی طرح اپنے پیر کے نام سے, دادا پیر کے نام سے, یا کسی بھی ولی اللہ جسے مخدوم سننا ان کا وصال کی ڈیٹ آئے تو مناؤ. سرکار فضل رحمہ کا وصال کی ڈیٹ ملے تب مناؤ. اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ, ان لوگوں کی یاد مناؤ. جانتے ہو جب ان لوگوں کی تم یاد مناؤ گے تو ان کی روحیں تم سے خوش ہوں گی. جب ان کی روحیں تم سے خوش ہوں گی تو بارگاہ خداوندی میں تمہارے لیے خواص ہے. ایسی محفلوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. آپ اکیلے گھر میں فاتحہ کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اکیلے نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ معاصرین کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے, گھر میں پڑھ لیتے ہیں. ان سے پوچھو جو تم گھر میں نماز پڑھتے ہو اکیلے میں, کیا اس میں وہ لطف آتا ہے؟ جو لطف مسجد میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں آتا ہے وہ اکیلے تنہائی میں نہیں آتا. لیکن ہم مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد نہیں. جمعے کے دن اکثر میں دیکھتا ہوں لوگ بھینگر چلے آتے ہیں, کیا کام پڑ گیا. ابھی وقت ہے, ابھی آپ توبہ کر سکتے کہ جب وقت نکل جائے گا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں. تو جوانی جو ہے یہی عبادت کا اصل وقت یہی ہے کہ اگر تم رب کو حقیقت میں راضی کرنا چاہتے ہو یہی وقت ہے. کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے جب شیطان زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرے, بہکانے کی کوشش کرے. آپ اس سے ہٹیے, اپنے آپ کو اللہ جل کی طرف رجوع کیجیے. آقا کریم اور درود پاک پڑھیے. آج میں نے مسجد میں ایک بیان کی تھی جو میں مکمل کر دوں. میں نے مسجد میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ جو شخص میرے آقا مصطفیٰ کریم کے اوپر درود پاک دل سے پڑھے گا تو فرشتہ اس درود کو لے کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلا ابن فلا, آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا. ایک بار پڑھنے پر تمہارا نام میں ولدیت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ. صرف ایک بار. اچھا ایک بات بتا, اس میں کس کس کو مرنا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا کس کو مرنا ہے. ابھی بہت سے نہیں اٹھائیں گے. دیکھو موت ہے, اس سے کوئی نہیں بچے گا. تم مرنے کے بعد ہمارے یو پی میں جانتے ہو کیا کرتے ہیں؟ نہلاتے ہیں, دفناتے ہیں, قبر میں اتار کر کے چلے آتے ہیں. ایسے یہاں بھی ہوتا ہے نا, کوئی چینجنگ ہے نہیں. جانتے ہو جب قبر میں تنہا مردہ ہوتا ہے تو اس وقت مصطفیٰ کریم کی جلوہ کریم. تو جب تم آقا کریم کو دیکھا نہیں تو تم کیسے پہچانو گے؟ آقا نے تم کو نہیں دیکھا تو کیسے پہچانو گے؟ وظیفہ دیے جا رہے ہیں.
میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے لگ جاتا ہے تو اب کسی فرشتے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ پڑھتا جاتا ہے میں لیتا جاتا ہوں، وہ پڑھتا جاتا ہے میں لیتا جاتا ہوں۔ جب تمہارے ہاتھ سے آقا درود پاک لیں گے تو قبر میں تمہیں پہچاننے کی ضرورت نہیں، آقا خود فرما دیں گے یہ میرا غلام۔ سبحان اللہ۔